نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اگلے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے، آج کے مخارج ہیں ہمارے نون، رو۔ نون، جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا یعنی ثنایا 2 اور رباعی 4 کو کہتے ہیں، یعنی ہماری زبان کا جو کنارہ ہے وہ ہمارے جو اوپر کے دانت ہیں وہاں پر جا کر اوپر کے سامنے کے جو 4 دانت ہیں ان کے جڑوں اور مسوڑوں کی طرف جا کر لگتا ہے نون، 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 ٹھیک ہے، ایسے نون ادا ہوتا ہے۔ اور ہماری اردو زبان میں بھی نون کو ایسے ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو نون کا مخرج بہت آسان ہے۔ رو، رو، زبان کی پشت، یعنی پشت مطلب جو بیک سائڈ ہے، تھوڑی سی، یعنی زبان کی نوک کی جو تھوڑی سی بیک سائڈ ہے نا وہ لگتی ہے، یعنی زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے، جڑوں سے یا مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ثنایا یعنی 2 اور رباعی مطلب یہ والے یہ ان کو رباعی بولتے ہیں، اور یہ جو سامنے کے یہ 2 ہوتے ہیں ان کو ثنایا بولتے ہیں۔ تو ثنایا اور رباعی کے ساتھ جب زبان کی پشت اور اس کا کنارہ لگتا ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ رو، رو، ٹھیک ہے، یہ اوپر کے دانتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح نون کا مخرج بھی ایسے ہی ہے، لیکن جب رو ادا ہوتی ہے تو رو کو تھوڑا پور پڑا جاتا ہے، اور یعنی تھوڑا پڑھتے ہوئے منہ گول ہوتا ہے۔ بس اس کی 1-2 قاعدے ہیں جہاں پر رو کو تھوڑا باریک پڑا جائے گا، وہ ہم آگے جا کے اس کے قواعد جب سیکھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گی۔ تو نون کا مخرج بھی بہت آسان ہے، نون ہماری عام زبان میں ایسے ہی ادا ہوتا ہے، اور رو جو ہے اس کا مخرج تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ رو باقاعدہ اس طرح ادا ہوگا، ٹھیک ہے، رو، رو۔ اب آج کے قواعد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے مد کی اقسام، پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا مد اصلی، ٹھیک ہے، مد اصلی میں ہم نے مد اصلی اور مد لین پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ مد اصلی وہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ 2 حرکت ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یہ بھی 2 حرکت لمبا کریں گے، اور الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اس کو بھی 2 حرکت لمبا کریں گے۔ یہ تینوں مد اصلی کہلاتے ہیں، لیکن اگر ان کو الگ الگ پڑھیں تو پھر واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ، ٹھیک ہے۔ اور مد لین کا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے دونوں ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر آ جائے تو انہیں مد لین کہتے ہیں، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور ان کو بھی 2 حرکت ہی پڑھتے ہوئے ان کو لمبا کیا جائے گا، یعنی ان کو ادائیگی میں ان کے 2 حرکات آئیں گی۔ مد فرعی، مد فرعی کیا ہے؟ مد فرعی کی کتنی اقسام ہے؟ مد فرعی کی 4 اقسام ہے۔ مد متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے جو جڑا ہونا ساتھ، ٹھیک ہے، ساتھ جڑا ہونا۔ متصل کا اردو میں مطلب ہے ساتھ جڑا ہونا، اور جس طرح چپکا ہونا، جڑا ہونا، اس کا یہ مطلب ہے۔ مد منفصل، منفصل کا مطلب ہے فصل ہونا، یعنی تھوڑا فاصلہ ہونا، ٹھیک ہے، منفصل سے فاصلہ ہونا۔ اور مد لازم ہے اور مد عارض ہے۔ آج ہم 2 مد سیکھیں گے، مد متصل اور مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اگر مد اصلی کے بعد
اگر مد اصلی کے بعد ایک ہی کلمے میں، اب مد اصلی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مد اصلی کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مد اصلی پڑھ لیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اور الف ساکن سے پہلے زبر ہو، تو یہ تینوں مد اصلی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر مد اصلی کے بعد ایک ہی کلمے میں، یعنی ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ آ جائے تو یہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے۔ مد متصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہونا، تو یعنی اس کی دیکھے دیکھے ڈیفینیشن بھی یہی ہے، اور یہ آسان ہے سمجھنے میں، کہ اگر مد اصلی کے بعد ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ آ جائے تو یہ مد متصل ہے۔ تو اس کو کتنا، اگر جب یہ مد متصل ہوگی تو اس کو کتنا لمبا ہم نے کھینچنا ہے، اصل بات یہ سیکھنے کی۔ اس کی مقدار کشش 4 یا 5 حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار کشش 4 یا 5 حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کتنا لمبا کھینچنا ہے، اس مد کو 4 حرکت یا 5 حرکت، اور حرکات کو کیسے کاؤنٹ کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی بند فنگر کو 1 بائی 1 کھولتے جائیں، تو اتنا لمبا یعنی جتنا یہ بھی 4 آپ کی فنگرز کھلیں گی، یا اگر آپ 5 کی حرکت جتنا لمبا کرنا چاہ رہے ہیں تو 5 کھلیں گی، تو یہ اتنا لمبا اس کو کیا جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیں جا آ، ٹھیک ہے، جا آ۔ اب جا کیا ہے، آ کو بعد میں دیکھیں، پہلے جا دیکھیں، جا کیا ہے، یعنی الف ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مد اصلی ہو گیا۔ اب دیکھیں مد اصلی کے بعد ایک ہی کلمے میں، یعنی یہ جا آ یہ پورا ایک کلمہ ہے، یہ جا الگ سے اور آ الگ سے نہیں ہے، یہ جا آ پورا ایک کلمہ ہے۔ جا آ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں آنا، ٹھیک ہے، جا آ آیا، تو جا آ، اب مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا ایک ہی کلمے میں، تو اسے مد متصل کہیں گے، اور اس کو 4 یا 5 حرکت لمبا جتنا کھینچیں گے۔ اب دیکھیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو جا آ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو لمبا کریں گے، کیسے، جا آ، جا آ، یہ میں نے 4 حرکت لمبا کیا ہے، اس کو 4 یا 5 حرکت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 حرکت کرنا ہے تو جا آ، ٹھیک ہے، جا آ، اور آگے شا آئے تو یہ بھی یہ دیکھیں سیم ایسے ہی ہے کہ مد اصلی کے بعد ایک ہی کلمے میں حمزہ آ گیا ہے تو شا آ، شا آ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہے جی آ۔ اب یہ جی آ کیا ہے، یہ بھی مد اصلی ہی ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے کیا آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے نا، تو ہم نے مد اصلی میں یہی پڑھا نا یہ 3 چیزیں، تو اب یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے اور ایک ہی کلمے میں آگے حمزہ بھی آ رہا ہے، تو یہ مد متصل ہوا، اور اس کو ہم جی کو کتنا لمبا کریں گے، یاد رہے کہ ہم نے حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، یہ جو اس سے پہلے جو حروف آ رہے ہیں ان کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جی کو لمبا کریں گے، جی آ، جی آ، ٹھیک ہے، جی آ۔ اب میں نے اس کو 5 حرکت لمبا کیا، پہلے میں نے 4 حرکت کیا تھا۔ اسی طرح اولائکا، اولائکا بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اولائکا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے، یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، جزم ہے اس کے اوپر، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش، اس کے بعد اولائکا لا، ٹھیک ہے، تو یہ اسی ایک ہی کلمے میں یہ لام کے اوپر الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، تو ایک ہی کلمے میں یہ حمزہ آ گیا آگے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کیسے پڑھا لمبا کریں گے، اولائکا، اولائکا، ٹھیک ہے، بس یہ اس کو لمبا کتنا کرنا ہے یہ اصل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مد منفصل کیا ہے، اگر مد اصلی کسی کلمے کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، اگر کسی کلمے کے آخر میں مد اصلی ہو اور جو اس سے آگے والا کلمہ ہے یعنی جو دوسرا کلمہ ہے اس کے شروع میں حمزہ آ جائے تو یہ مد منفصل ہے، یعنی وہی بات کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک فاصلہ آ گیا نا، کہ ابھی ایک کلمے کے آخر میں مد اصلی ہے اور جب اس کے ساتھ اگلا جو کلمہ ہے اس کے شروع میں ہی حمزہ ہے، تو پھر اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس کو بھی اتنا ہی لمبا کھینچتے ہیں، اس کی مقدار کشش بھی اتنی ہی لمبی ہے۔ مد منفصل یعنی فصل، یعنی فاصلہ آ جائے جس کے درمیان، یعنی مد اصلی اور حمزہ کے درمیان فاصلہ آ گیا تو اس کو بھی اتنا ہی لمبا کھینچنا ہے، بس
فرق یہ ہے کہ وہ مد متصل کہلاتی ہے اور یہ مد منفصل کہلاتی ہے. جیسے مثلاً اس کی مثال دیکھ لیتے. یا ایوہ الذین میں جو یا ہے، یہ جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یا ایک الگ سے کلمہ ہے اور ایوہا جو ہے وہ الگ سے کلمہ ہے. تو یعنی پہلے کلمے کے آخر میں مد اصلی آ گیا، اس کے بعد جو دوسرا کلمہ تھا اس کے شروع میں حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے. یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر الف الف نہیں کہلاتا، حمزہ کہلاتا ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی اب الف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہو گیا. اس کو بھی اتنا ہی لمبا کھینچیں گے. اب یہ دیکھیں، ابھی ہم نے یا کو لمبا کرنا ہے، اس الف کو، اس حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، ہم نے یا کو لمبا کرنا ہے جو اس سے پہلے حرف ہوگا، ٹھیک ہے. 4 یا 5 حرکت. یا ایوہ الذین، یا ایوہ الذین، ٹھیک ہے. 4 حرکت یا 5 حرکت لمبا کریں. آگے بیما انزلہ میں بھی دیکھیں، بیما ایک پورا کلمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ الگ سے کلمہ ہے. بیما کے بعد انزلہ، انزلہ الگ سے کلمہ ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی پہلے کلمے کے آخر میں الف مدہ آ رہا ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مد منفصل ہو گیا. تو اس میں جو ماں کو ہے لمبا کریں گے 4 یا 5 حرکت. بیما انزلہ، بیما انزلہ، ٹھیک ہے. اون پہ میں اخفا کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے. یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. بیما انزلہ. آگے اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں. اب ما اوحیا میں بھی اب ما الگ سے ایک پورا پراپر کلمہ ہے اور اوحیا ایک پراپر کلمہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب پہلے کلمے کے آخر میں الف مدہ ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی لمبا کھینچیں گے. ما اوحیا، ما اوحیا، ٹھیک ہے. اور لا اقسم میں بھی سیم ایسے ہی ہے. لا الگ سے ایک کلمہ ہے اور اقسم الگ سے کلمہ ہے، تو یعنی یہ مد منفصل ہے. اب لا کو، لا کے آخر میں دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے آگے حمزہ ہے اگلے کلمہ کے شروع میں ہی. تو لا کو کتنا 4 یا 5 حرکت لمبا کھینچیں گے. اس کو لا اقسم نہیں پڑھیں گے بلکہ لمبا کریں گے. لا اقسم، لا اقسم، ٹھیک ہے. اپنی 1 بائی 1 فنگرس کھولتے جائیں اور ایک، پھر 2، پھر 3، پھر 4، ایسے آپ کی حرکات کاؤنٹ ہوں گی. تو 4 کر لیں یا 5 کر لیں، ٹھیک ہے. لا اقسم، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو آج کے دونوں مد سمجھ آ گئے ہوں گے کہ مد متصل اور مد منفصل کسے کہتے ہیں. دونوں کو کی مقدار کشش سیم ہی ہے، 4 یا 5 حرکت ان کو لمبا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.